امریکہ کی ایران پر تباہ کن بمباری بیلسٹک میزائل کے ذخیرے 30 سے زائد بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر حملوں سے متعلق بریفنگ کہا B-2 بمبار طیاروں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں سے گہرائی میں دفن بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے۔ صہیونی حملوں میں شہدا کی مجموعی تعداد 1203 ہو گئی۔ اسرائیل کا ایرانی فضائیہ اور دفاعی نظام پر بھی حملہ، میزائل لانچنگ سائٹس، بیلسٹک میزائلوں پر گودام تباہ کرنے کا دعویٰ، حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں پر حملہ کیا۔ جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تل ابیب کے فضائی صورتحال براہ راست دکھانے والے کیمرے کو عین اس وقت نیچے کر کے سڑک کی جانب کر دیا گیا تاکہ فضاؤں میں ایرانی میزائل داخل ہوتے نہ دیکھے جا سکیں۔ حملے کے وقت تل ابیب میں سائرن بھی نہیں بجایا گیا۔ سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں، ایرانی سفارتکاروں سے پناہ لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریب سے خطاب، کہا ایرانی بحریے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، آپریشن شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس ایران پر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، امریکہ جلد ایسے اقدامات کرے گا جس سے تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم ہو۔ ایران امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار، امریکہ کو للکار۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا صدر ٹرمپ آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا، آپ کا پلان بی اس سے بھی زیادہ بری طرح ناکام ہوگا۔ واضح کیا ہم نے کسی سے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا۔ علی لاریجانی کا کہنا ہے امریکہ چند ہزار فوجی لے کر ایران داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ ایران آئیں، ہمارے بہادر بیٹے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے جانباز امریکی حکام کو قیدی اور نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑتوڑ جوابی حملے، UAE، قطر اور عراق پر میزائل داغ دیے۔ متحدہ عرب امارات میں حملوں سے 3 افراد جان سے گئے۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت 6 افراد زخمی، پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ بحرین میں میزائل مار گرانے پر صنعتی علاقے میں آگ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ کویت میں ایرانی حملوں سے 2 کویتی فوجیوں سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ آذربائیجان کے نخچیوان ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی۔ حکام کے مطابق یہ ڈرون ایئرپورٹ پر گرا، دوسرا قریبی گاؤں میں ایک اسکول کی عمارت کے قریب گرا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، ایران صورتحال کی وضاحت کرے۔ وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کرا۔ ایران کی مسلح افواج نے آذربائیجان پر ڈرون حملے کا الزام مسترد کر دیا، کہا ایران کی مسلح افواج نے آذربائیجان کی جانب کوئی ڈرون نہیں بھیجا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے مسلم ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے اس نوعیت کی کارروائیوں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول برقرار، جہازوں کی آمد و رفت صرف 10% رہ گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہی رہے گا، ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر نہیں کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانیہ ہائی کمیشن سے گفتگو، معاشی اصلاحات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یہ رہا ہے کہ خان صاحب، عمران خان صاحب کے نیب کے کیسز فیصلے ہو چکے ہیں، ٹرائل جیل میں جو ہوا تھا، ان کی اپیلیں اب لگ رہی ہیں ہائی کورٹ میں، اور جو بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد معاملہ جانا تھا سپریم کورٹ۔
سینٹ میں اپوزیشن کے شدید احتجاج کے دوران نیشنل احتساب بیورو ترمیم بل 2026 منظور۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا آئینی عدالت کا قیام صرف سیاسی مقاصد اور مخصوص مقدمات پر اثر انداز ہونا ہے۔ نیب ترمیم کا مقصد صرف بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا ہے۔ نیب عدالت کے فیصلوں پر اپیل سننے کا حق براہ راست سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے۔ میاں اسحاق ڈار بولے پی ٹی آئی دور میں فانون 50-50 قوانین منظور ہو جاتے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 2 اپیلوں کا حق ہوگا۔ جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے اس کی اپیل نہیں ہے، یہ 199 کی ریٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سزا درست ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی۔ وہ اپیلیں آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہی ہیں نا، تو لاجک سے بات کریں۔ نیب قانون میں سپریم کورٹ میں اپیل کی کوئی شق موجود نہیں، کوئی خصوصی فوجداری قوانین پر بھی اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا سینٹ میں اظہار خیال اپوزیشن لیڈر ناصر عباس کے بیان پر کہا خطے کی سالمیت پر ایک زباں ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھرپور سرگرم ہے۔ اس وقت ہمیں صرف اور صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رہا۔ 50 کروڑ سے کم کرپشن الزامات کے کیسز کو نیب میں شامل نہ کیا گیا جو درست نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 5 تاریخ سے چیئرمین کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر بیٹھ کر بات کر لیں اور نیا چیئرمین تعینات کریں۔ جب چیئرمین نیب کی تقرری وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کرتے رہیں تو توسیع بھی دونوں کو کرنی چاہیے۔ پاکستان نے بگرام ایئر بیس میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ افغان طالبان کی ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کو کہہ دیا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ہمارے حوالے کرو۔ اہداف کے حصول تک افغانستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے رہیں گے۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان یا دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو افغانستان کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان طالبان رجیم ملوث ہے۔ آپریشن غزل الحق عوام کے خلاف نہیں، صرف دہشت گردی کے خلاف ہے۔ افغانستان میں سویلینس کو کہیں پر بھی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہماری حکمت عملی سویلین نہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ اسٹرائکس میں ٹی ٹی پی کی مڈ لیول کی لیڈرشپ ماری گئی۔ مشرق وسطی سے امریکہ کا انخلا جاری ہے۔ 18,000 شہری امریکہ واپس پہنچ گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی تصدیق کا امریکہ کے خطے سے انخلا کے لیے کوشاں ہیں۔ مشرق وسطی میں 2 لاکھ سے زائد امریکی رہائش پذیر ہیں۔ یو اے ای میں 50,000، قطر میں 15,000، کویت میں 30,000 اور سعودی عرب میں 80,000 امریکی مقیم ہیں۔ بارود سے بھری کشتی عراق کے قریب تیل بردار بحری جہاز سے ٹکرا گئی۔ عراقی پانیوں میں لنگر انداز بہاماس کے جھنڈے والے خام تیل کے ٹینکر کو نشانہ بنانے کے لیے دھماکہ خیز مواد سے بھری ایرانی ریموٹ کنٹرول کشتی استعمال کی گئی۔ ذرائع کے مطابق کشتی کے ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد پھٹنے سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ ایران نے روس سے اسلحے کی فراہمی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ روسی صدارتی محل کرملن کی وضاحت کا ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ہمارا مستقل موقف سب کے سامنے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران پر امریکی اسرائیل حملوں میں صحت کے 13 مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایران میں صحت کے مراکز پر حملوں میں 4 ہیلتھ ورکرز جاں بحق 25 زخمی ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں صحت کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایرانی میزائل حملے روکنے کے لیے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا امریکہ کو کارروائی کی اجازت صرف
مخصوص اور محدود دفاعی مقصد کے تحت دی گئی۔ برطانوی اڈوں سے امریکی فورسز ایرانی میزائل لانچرز اور ذخیرہ مقامات کو ہدف بنا سکتی ہے۔